نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اس طرح دلنشیں انداز میں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ شمار کرنا چاہے تو وہ شمار بھی کر سکتا تھا، کیونکہ آپ کی گفتگو میں اتنا ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا یہ سنت ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ انداز میں اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجے میں بات کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے انسان دونوں کے نزدیک معزز بن جاتا ہے۔ چھوٹے لوگ بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور بڑے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے ہمارے چھوٹوں سے پیار محبت نہیں کی اور بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ گفتگو کے دوران ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مارنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تالیاں بجانا یہ منع ہے۔ دوسرے کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بالخصوص محفل میں بیٹھ کر یہ حرکت بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو، اطمینان سے اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں۔ کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتارے کہ اس سے اس کو دل آزاری ہو سکتی ہے، لہذا کسی مومن کی دل آزاری بہت بری بات ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہقہا نہیں لگایا۔ قہقہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسروں تک آواز پہنچ جائے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام نے کبھی بھی ایسا عمل نہیں کیا۔ زیادہ باتیں کرنے اور بار بار قہقہا لگانے سے انسان کا وقار بھی مجروح ہوتا ہے، اس کی حیثیت فنا ہو کر رہ جاتی ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی باوقار اور خاموش مومن دکھائی دے تو اس کے پاس ضرور جاؤ، کیونکہ وہ یقیناً صاحب حکمت ہوگا اور اس سے تمہیں فیض حاصل ہو جائے گا۔ یہ بات کیمیائے سعادت کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ کے اندر پتھر کا ٹکڑا لیے رہتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ چپ رہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بولنا ضروری ہے، حق اور صحیح بات کہنا ضروری ہے، وہاں پر حق اور صحیح بات کہی جائے، اور جہاں پر خاموش رہنا بہتر ہے تو وہاں پر خاموشی کو اختیار کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر ضروری باتوں کو ترک کر دینا یہ حسن اسلام میں سے ہے۔ اسلام کی یہ خوبی اور اسلام کی یہ اچھائی اور حسن ہے کہ انسان جو ہے وہ بیہودہ اور بے مقصد باتوں کو ترک کر دے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اچھی بات خاموشی سے بہتر ہے، اور فالتو اور بیکار کی بات سے خاموشی بہتر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپس میں ٹھٹا مذاق مت کیا کرو، کہ اس طرح ہنسی ہی ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور برے افعال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہیں۔ لہذا
ہنسی مذاق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے مذاق کرتا ہے وہ اس کی نظر سے گر جاتا ہے۔ عزیزوں، بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کرنا چاہیے، گالی گلوچ سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کو گالی دینا گناہ ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے بدنصیب پر جنت حرام ہے۔ چنانچہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام ہے کہ جو فحش گوئی بے حیائی کی باتوں سے کام لیتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ 2 جملے بولتے ہیں اور 6 گالیاں اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ یہ بڑے بے حیائی اور بے شرمی اور بدتمیزی کی بات ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جب انہیں دوزخ میں لے جائیں گے تو ان کے منہ سے ایسی سخت بدبو اور تعفن نکل رہا ہوگا، اور وہ تعفن دوزخ میں جب پھیلے گا تو خود دوزخی لوگ چیخ اٹھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی منہوں کی بدبو سے دوزخ کے اندر تعفن پھیل گیا۔ تب انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ بدبخت ہیں کہ جو فحش کلامی سے کام لیتے تھے، جب باتیں کرتے تھے ان کی باتوں میں گالی گلوچ ہوتا تھا، بدتمیزی اور بے حیائی ہوتی تھی، ان کے منہ کی بدبو سے آج دوزخ میں تعفن پھیل گیا ہے۔ لہذا ایسی جگہوں پر جانے کی ضرورت نہیں، ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں کہ جہاں پر اس طرح کی بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں ہوتی ہوں۔ حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ بے شرمی کی باتیں کرنے والے، ڈراموں کے شائقین، فحش فلمیں دیکھنے والے، سینما گھروں میں جانے والے، فلمی گانے گنگنانے والے درس عبرت حاصل کریں اور یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم ابن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فحش کلامی، بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فحش اور بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں سے پرہیز کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمیں گالی گلوچ سے باتیں کرنے کی جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔